بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ پچھلے رکوع میں خالص ایمان والے اور خالص کافروں کا تذکرہ ہوا، جو اندرونی طور پر بھی مومن ہیں اور ظاہری طور پر بھی، اور جو اندرونی طور پر کافر ہے اور ظاہری طور پر بھی۔ ایمان والوں کا تذکرہ 4 آیتوں میں ہوا۔ ایک آیت تو حروف مقطعات کی تھی، 4 آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور خاص کر کے ان کی صفتیں 3 آیتوں میں ذکر ہوئی، الذین یؤمنون بالغیب اور والذین یؤمنون بما انزل الیک اور اولئک علی ھدی من ربہم۔ اور خالص کافر ان کا تذکرہ 2 آیتوں میں ہوا۔ خالص کافروں کا معاملہ کھلا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے۔ اب یہاں ان کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو ہے تو کافر اندر سے، لیکن ایمان کا اظہار کیا ہوا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جن کو آسان لفظوں میں منافق کہا جاتا ہے۔ منافق یہ لفظ بھی نون فا قاف نفق سے نکلا ہے، جس سے انفاق کا لفظ بھی نکلا ہے، جس کی وضاحت تیسری آیت میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں ہوا۔ نفق کا معنی بتایا گیا تھا سرنگ، سوراخ، ایسا سوراخ جو آر پار ہو۔ تو سرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے انسان یا گاڑی یا کوئی بھی سواری داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ تو جس کو اس کا سرنگ کا پتہ نہ ہو، ظاہری طور پر وہ یہی کہے گا کہ یہ بندہ اندر تو چلا گیا لیکن یہ تو پھنس گیا، لیکن وہ دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو انفاق جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ انسان کو اس طرح راستے فراہم کر دیتا ہے۔ بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بڑی بڑی تکلیفیں سامنے آتی ہیں تو ظاہر بین یا نہ جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تو پھنس گیا ہے، گرفتار ہو گیا ہے کسی مصیبت میں، لیکن اس کا جو صدقہ خیرات ہوتا ہے وہ اس کے لیے دوسری طرف راستہ نکال لیتا ہے۔ اور منافق کی جو بات ہے، تو منافق جو ہے وہ ایمان کی سوراخ سے داخل ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایمان کے اندر آ گیا، لیکن وہ دوسری طرف سے کفر کے سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور منافقین کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جن کے دلوں میں خالص کفر چھپا ہوا ہے اور خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے انہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہوا ہے، جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس قسم کے اس کے ساتھی جو دیگر تھے، جو اسلام کے غلبے سے خوفزدہ ہو کر بظاہر کلمہ پڑھے۔ ایک یہ قسم ہے۔ دوسری قسم ہے کہ جن کے دلوں میں تو خالص کفر نہیں ہے لیکن شک موجود ہے، انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے زبان سے اور دلوں میں خالص کفر بھی موجود نہیں ہے، لیکن شک ان کے دلوں میں موجود ہے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی یا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیا پتہ، یہ تو ہم سنتے تو ہے کہ جنت ہے اور اتنی خوبصورت ہے اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، لیکن کیا پتہ ہوگی یا اس طرح جہنم کے حوالے سے کہ جی اس سے اتنا ڈرایا جا رہا ہے
تو دیکھا جائے گا جی، یہ جو دیکھا جائے گا جملہ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے یہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں دنیا میں حکومت کی جو نا، حکومت کی پولیس، حکومت کے تھانے اور حکومت کی جیل پہ یقین ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم حکومت کے قانون کے مطابق جو جرم بنتے ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں۔ اگر اتنا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پولیس، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی جیل، اللہ تعالیٰ کے تھانے، قبر کے عذابوں پر اور اللہ تعالیٰ کی جیل جہنم پہ اتنا یقین ہوتا تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے، اور اگر کر گزرتے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگ جاتے اور توبہ کرنے لگ جاتے۔ تو ایک یہ قسم ہے منافقین کی کہ ان کے دلوں میں شک ہے، اور تیسری قسم وہ ان کے دلوں میں کفر بھی نہیں ہے، ان کے دلوں میں شک بھی نہیں ہے کہ مگر وہ منافقین جیسے کام کرتے ہیں، منافقین جیسے اعمال کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، منافقین کی صفتیں اور خصلتیں ان میں موجود ہیں۔ مثلا منافقین کی ایک صفت ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو۔ تو یہ صفت جس کے اندر ہوئی تو اس میں منافقت کی صفت موجود ہے۔ یہ صفت کس طرح کئی معاملات میں ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص وہ آتا ہے نماز میں اور رکوع میں یا رکوع سے پہلے قیام، اور اکثر علماء یہ فرماتے ہیں اور اکثر علماء کا فتویٰ ہے اور احادیث کی روشنی میں ہے اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں کہ جو شخص قیام نہ پائے اس کی رکعت نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ فرض ہے۔ تو کچھ لوگ جلدی جلدی آ کے انہوں نے اس میں سے کچھ بھی حصہ نہیں پایا ہوتا قیام میں سے، لیکن کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ دیتے اور بس جلدی سے پھر نیچے چلے جاتے، تو وہ یہ سمجھتے جی بس ہو گیا۔ اس طرح اور بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ انسان سستی کی وجہ سے اس کی ادائیگی میں جو ہے وہ کوتاہی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ چلو جی ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کپڑے ناپاک ہے اور اسے تھوڑا شک سا ہے، لیکن کون چینج کرے گا، جانے دو جی۔ تو اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 4 نشانیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ ہوئی تو اس کے اندر منافقت موجود ہے، اور جس کے اندر ان میں سے ایک ہوئی تو اس کے اندر منافقت کی صفتوں میں سے ایک صفت موجود ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا منافقا خالصا، یہ خالص منافق ہے، لیکن وہ تیسری قسم کا منافق ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کافر ہے جس طرح اعتقادی منافق کافر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ 3 نشانی، ایک حدیث میں 4 ہے۔ چوتھی نشانی فرمایا کہ جب اس کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو گالیاں دیتا رہتا ہے اور بد زبان ہے، بہت برا بھلا جو ہے وہ لڑائی میں کہتا رہتا ہے۔ تو اور بھی نشانیاں قرآن کریم میں اس رکوع میں تقریباً 15 نشانیاں منافقین کی ذکر ہے، اور بھی قرآن کریم میں اور حدیث میں ذکر ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی سے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل نہیں ہے نماز پڑھنے کو، لیکن یا تو باپ کی طرف سے جبر ہے اور ان کو زبردستی بھیجا جا رہا ہے کہ جی نماز پڑھو، یا جو ہے کہ جی لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بالکل پکا ہی بے نماز ہے، تو شوق سے نماز نہیں پڑھتا اور عبادت اور فریضہ سمجھ کے نہیں پڑھتا، بلکہ سستی کی وجہ سے سستی جب اس میں طاری ہوتی ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں خصلتوں سے ہی، تینوں ہی اقسام سے محفوظ فرمائے۔
تو یہ منافق جو ہے بہت زیادہ ضرری ہے اور بہت نقصان دہ ہے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ اس پورے رکوع میں کیا، اور ان کی 15 صفتیں اس میں ذکر کی، جبکہ خالص جو کافر تھے ان کے بارے میں صرف 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من کا معنی جس طرح پہلے ذکر ہوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور من قبل کا، من کا معنی ہوتا ہے سے، لیکن اس من کی عربی گرامر کے لحاظ سے کئی قسمیں ہیں۔ اس من کو یہاں پہ جو ہے اس کو تبعیضیہ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے کہ جس من کے معنی میں بعض کا معنی موجود ہوتا ہے، تو یہاں من کا معنی بعض کا کریں گے، اور اپنا جو اس کا معنی ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض۔ الناس یہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی اسم جمع ہے، اور یہ لفظ نکلا ہے انس سے۔ انس کا معنی ہے ایک دوسرے کی طرف میلان اور محبت، تو انسانوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اجتماعیت پسند مخلوق ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ نسیان سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بھول، تو انسان میں بھول کا مادہ بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ جلدی بھول جاتا ہے۔ اس کی بہت کئی مثالیں ہیں۔ بہرحال وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، الناس لوگ، اور من کا معنی میں سے بعض۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من وہ لوگ ہیں جو کہ یقولو کہتے ہیں، یقولو قول سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ من یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبالیوم اور دن پر، الآخر آخرت کے دن سے مراد ہے قیامت اور اس کے بعد ساری زندگی آخرت کی، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور نہیں ہے وہ، وما اور نہیں ہم وہ، بمؤمنین ایمان والے، زبان سے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے، تو ایک نشانی تو ان کی یہ ثابت ہوئی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو یہ کیوں کرتے اس طرح؟ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ یخادعون اس کا مادہ ہے خا دال عین، خداع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دھوکہ دہی۔ یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں مراد ہے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے، یخادعون رسول اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس لیے یہ دھوکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور کیا جائے گا۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ دھوکہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جو آپ کی باطن سے اندر سے بے خبر ہو، تو آپ کے اندر دل میں کچھ اور ہے اور آپ ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ زیادہ راجح معنی ہے، یخادعون اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لفظی معنی اگر وہی جو لفظی معنی ہے وہ کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی اپنے گمان کے مطابق دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے مسلمان وہ منافقین کو مسلمان سمجھتے تھے، تو ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے نام لیا ایک ایک کا کہ فلانے آپ منافق کو نکل جاؤ مسجد سے، فلانے آپ منافق کو نکل جاؤ مسجد سے، جتنے منافقین اس وقت مسجد میں موجود تھے سب کے نام لیے اور ان کو نکل جانے کا حکم دیا۔ تو جب وہ واپس جا رہے تو ایک صحابی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں نماز کا ٹائم ہے اب کہاں جا رہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول تو لوگوں کو نکال رہے مسجد سے،
وہاں پہ بھی غلط بیانی سے کام لیا۔ اللہ کے رسول تو لوگوں کو مسجد سے نکال ہے، تو صحابی ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں مجھے بھی نکال لے تو یہ تو بے عزتی ہوگی، لیکن پھر دل میں آیا کہ چلو جا کے دیکھ تو لے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام وہ صحابی تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ وہ تو نبی علیہ السلام نے خالص منافقین کو نکالا۔ تو اس وقت تک ان سب کو مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہی سمجھتے رہے، اور بھی بڑی تعداد تھی جن کا جو ہے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایک ہی صحابی کو نبی علیہ السلام نے سب کے نام بتائے ہوئے تھے، جو نبی علیہ السلام کا انٹیلیجنس چیف تھا اور رازدان تھا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو ان کا عمل ہے، دھوکہ دیتے اللہ تعالیٰ کو، والذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وما، اور نہیں، یخدعون، دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو۔ یعنی ظاہر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ دھوکہ حقیقت میں ان کا اپنے آپ کے ساتھ ہے کہ یہ جنگوں میں بھی شریک ہو جاتے تھے اور مال غنیمت بھی سمیٹ لیتے تھے، اور جو کافروں کے لیے جو ہے کافروں کے جو معاملات تھے اس سے بھی بچے ہوئے تھے کہ کافر سے یا تو وہ جزیہ دے، یا جو ہے اس سے لڑائی ہے، یا وہ اسلام قبول کرے، یہ تین آپشن ہے۔ تو ان تینوں سے یہ بچے ہوئے تھے کہ بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، نہ ان سے لڑائی ہے نہ ان سے ٹیکس ہے، لیکن اندر سے ہے کافر۔ لیکن ان کا یہ دھوکہ اپنے آپ کو ہے کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب محشر کے میدان میں کافروں کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں گے کہ بھی جو خالص کافر تھے وہ تو جہنم میں بھیج دیے گئے، اب یہاں تو سارے وہی جاننے والے مسلمان ہی رہ گئے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ آج بھی بچت ہو گئی، دنیا میں جو ہے ہم نے 2 نمبر کا ایمان قبول کیا تھا اور آج اسی سے کام چل گیا ہے، تو بچت ہو گئی ہے۔ تو حکم دیا جائے گا کہ چلو جی جنت کی طرف، مسلمان مومن جو ہے وہ جنت کی طرف چلیں گے، تو ان کے پاس ایمان کی روشنی ہوگی، اور منافقین کے پاس ایمان تھا ہی نہیں، تو اس کی روشنی ان کے پاس کہاں سے ہوگی؟ تو اندھیرے کی وجہ سے یہ پیچھے پیچھے رہیں گے، پیچھے ہوتے ہوتے ایمان والوں سے بہت دور ہو جائیں گے۔ تو یہ ایمان والوں کو آواز دیں گے کہ ذرا انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف ذرا دیکھیے، ہمارا بھی ذرا خیال کیجئے کہ ہم بھی تمہارے اس جو تمہارا نور ہے، جو تمہاری روشنی ہے، اس میں ہم بھی جنت کا سفر طے کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا وہ پیچھے جاؤ اور پیچھے سے روشنی لے آؤ۔ تو یہ پیچھے مڑیں گے، وہ مقصد تو یہ ہوگا کہ دنیا میں جاؤ، دنیا سے روشنی لے آؤ، ایمان کی روشنی، نیک عمل کی روشنی۔ یہ پیچھے مڑیں گے کہ شاید پیچھے یہیں کہیں پیچھے روشنی ہوگی، پیچھے مڑیں گے تو پیچھے جہنم تیار ہوگی، واپس ایمان والوں کی طرف مڑیں گے تو ان کے اور ایمان والوں کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں کہ کہا جائے گا کہ ان کو خوشخبری دو، تو یہ خوش ہو جائیں گے کہ خوشخبری تو جنت ہی کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، تو وہ ان کے دھوکے کا اثر جو ہے وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ تو وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو۔ انفس نفس کی جمع ہے، نفس دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ضمیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اپنے آپ، اپنے جسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مراد ہے اپنا آپ، اپنی جان۔ الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ اردو میں بھی شعور لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے یہ شعورون ہے۔ یہ سمجھتے نہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ جیسے ایک بچے سے ماں باپ کہے کہ جی نماز پڑھا کرے ہو، جاؤ نماز کے لیے، اور یہ کہیں اور نکل جائے، تو سمجھتے میں نے دھوکہ دے دیا تھا۔ دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے کہ اپنا نقصان کرے آخرت کا۔ تو یہی حالت جو ہے ان منافقین کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من، وہ ہے جو، یقولو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں،
باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور نہیں ہے وہ بمؤمنین ایمان والے، یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں، وما اور نہیں یخدعون دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو ہی، وما یشعرون اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی صفتوں سے محفوظ رکھے۔